نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکون من المہتدین صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اور اس موقع پر دہلی سے تشریف لائے ہمارے مہمان محترم جناب محی الدین شاکر صاحب، صدر آئیڈیل ریلیف کمیٹی، اور محترم مولانا رضوان رفیقی قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بہت ہی پر رونق اور روحانی اجلاس جو مسجد حاضہ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر منعقد کیا گیا، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی بنیادی باتیں مفتی صاحب کی طرف سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ میں بھی چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانی تمدن کی اصلاح اور اس کے تزکیے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں جو عطا فرمایا، وہ دین انسان کی مکمل تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ انسان زمین پر خدا کی خلافت اور اس کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو 13 سالہ زندگی گزاری، تو اس 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے چیلنجز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کو کتنی تکالیف دی جاتی تھی، اس کا آپ اندازہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کئی حسرتیں تھیں جو آپ کے دل میں تھیں۔ آپ نے ایک موقع پر جب آپ بہت تھکے ہوئے تھے اور اپنے رب کے حضور آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے، اور آپ نے خانہ کعبہ کی چابی مانگی، تو کفار مکہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ گھر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے مبارک سفر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنما خطوط عطا فرمائے، جو 17 ہیں اور سورہ اسراء میں موجود ہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ اور اسی معراج کے مبارک سفر میں آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 13 سالہ اس طویل دعوتی جدوجہد کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی جاں گسل اور بہت یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت ہجرت کے ساتھ آپ جو ہے مدینے کی سرزمین پر پہنچے۔ بس اسی نقطے پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مدینے کے قریب قباء بستی میں آپ نے چند دن قیام فرمایا۔ چند دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں رکے رہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں آپ نے سب سے پہلے خدا کا گھر قائم کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل سے روایتوں میں آتا ہے کہ 6 یا 7 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، لیکن آپ نے اتنی مختصر مدت کے لیے بھی وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس کے بعد جب آپ مسجد مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے اپنا خیمہ یا اپنا حجرہ نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس طرح گویا کہ آپ نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب اور اسلامی انقلاب کا سنگ بنیاد مسجد ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اسلامی تمدن کی آبیاری ہوتی ہے، جہاں سے اسلامی شخصیات کی پرورش ہوتی ہے، جہاں سے اسلامی فکر کو فروغ حاصل ہوتا ہے، جہاں پر روحانی ماحول بنتا ہے، اور جہاں پر ایک مکمل انسان یعنی مکمل انسان کی جو تبدیلی ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، وہ مسجد میں ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو یا مدینہ کے شہر کو اللہ کے رسول نے ایک ایسا شہر بنا دیا تھا جو دعوت کے لیے ایک رول ماڈل تھا. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے صرف اس موقع پر اسلام قبول کیا جب وہ مدینہ تشریف لائے, اور مسجد نبوی میں وہ چند لمحے گزرے, چند لمحات انہوں نے گزارے, اور انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک پورے سماج کو بدلنے کے لیے عملی کوششیں کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا جو مشن تھا وہ مشن دراصل عالمی مشن تھا. وہاں سے نکلنے والی نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئی. آپ نے مدنی معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس مدنی معاشرے کی آپ نے جو تشکیل کی, آپ نے وہاں انسانوں کو جو سلوک سکھایا, وہاں پر آپ نے امت مسلمہ کی جو قیادت کی تربیت کی, روحانی تربیت کی, سیاسی تربیت کی, علمی تربیت کی, اور زندگی کے مختلف میدانوں کے لیے امت کو تیار کیا. تو اس کا مرکز مسجد نبوی تھا. مسجد نبوی کے اگر ہم پورے ماڈل کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ بنایا تھا جس کا نام باب النساء تھا. آج بھی وہ دروازہ مسجد نبوی میں موجود ہے. باب النساء کا مطلب یہ کہ وہاں سے خواتین مسجد میں داخل ہوتی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص فرمایا تھا, جو مسجد نبوی میں صرف خواتین اس دن جو ہے نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کے لیے حاضر ہوتی تھی. پھر اس کے بعد یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل جنوب میں ایک نوجوانوں کی جسمانی تربیت کے لیے, فزیکل فٹنس کے لیے ایک سینٹر قائم کیا تھا, تاکہ نوجوان تیر اندازی سیکھیں, نوجوان جو ہے اپنے فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کریں, کشتی کا مقابلہ کریں, دوڑ کا مقابلہ کریں, اور اس طرح سے نوجوانوں کی وہ تربیت کی گئی. مسجد نبوی میں صفہ کے ذریعے سے ایک ایسی درسگاہ قائم کی گئی کہ جس میں 7 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے طلبہ موجود تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود اس میں معلم تھے. تو میں اس موقع پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا وہ سماج یا مدینہ کا وہ معاشرہ جس نے پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا آغاز کیا, تو دراصل اس معاشرے کی تعلیم و تربیت میں مسجد نبوی کا انقلابی کردار ہے. اور پھر یہ کردار صرف مسجد نبوی تک محدود نہیں رہا, بلکہ ہم مساجد کی پوری تاریخ معلوم کرتے ہیں تو امت مسلمہ نے جو عالم انسانی پر برسوں قیادت کی ہے اس کے پیچھے مساجد کا بڑا کردار رہا ہے. چاہے مسجد آپ جو ہے مسجد قرطبہ کو دیکھیں, چاہے مسجد صنعاء کو دیکھیں, چاہے مسجد فسطاط کو دیکھیں, چاہے مسجد بیت المقدس کو دیکھیں, چاہے استنبول کی جامعات کو دیکھیں. غرض یہ کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ نے جو علم و ہدایت کے سرچشمے جاری کیے اور اپنے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا جو اہتمام کیا, تو مساجد کا اس میں انقلابی رول رہا ہے. بزرگان محترم اور دوستو, آج ہمیں مساجد کے نشت ثانیہ کی ضرورت ہے. اس پہلو سے ضرورت ہے کہ ہماری یہ مساجد ہمارے معاشرے کو ایک نمونے کا اسلامی معاشرہ بنائیں, یہاں سے ہماری نئی نسلوں کی تربیت ہو. ہماری یہ مساجد ہمیں جو ہے اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار کے فروغ میں معاون ثابت ہو. دیکھیے, ہم قوت پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت کے سرچشمے ہونا چاہیے. قوت صرف عالیشان عمارتیں بنانے اور خوب بینک بیلنس جمع کرنے ہی کا نام قوت نہیں ہے. قوت اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ کے پاس ویلیوز کیسے ہیں, آپ کے پاس اخلاق کیسے ہیں, آپ کے پاس تہذیب کیسی ہیں. ہم اپنی تہذیب سے, اپنے ویلیوز سے, اپنی روحانی اخلاق سے ہم عالم انسانی میں ایک بڑا پیغام دے سکتے ہیں. تو گویا کہ آج بھی ہمارے پاس اس کے امکانات موجود ہیں. آج بھی امت مسلمہ اپنی مساجد کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں, اور یہ مساجد کی جو محبت ہے یہ ایمان کا جز ہے. بہرحال یہ بہت ہی مبارک موقع ہے کہ جس موقع پر ماشاءاللہ ہمارے سامنے محترم قائد تحریک امیر جماعت اسلامی ہند بھی تشریف فرما ہے, اور شہر کے معزز علماء کرام اور بڑے
بزرگان یہاں پر موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے ذریعے ایک ایسی تحریک برپا ہو جائے کہ ناندیڑ جو مہاراشٹر کا ایک بہت اہم شہر ہے، مسلم آبادی کے اعتبار سے، مسلم تمدن کے اعتبار سے یہاں پر بہت آگے بڑھنے کا لوگوں میں جذبہ ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم نے یہاں سے ان کوششوں کا آغاز کیا تو چند سالوں میں ہم پوری انسانیت کے لیے، یعنی پورے معاشرے کے لیے ایک مثال جو ہے قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس مسجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے معاشرے میں، پورے شہر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ماحول بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔